ہم نے شروع میں علم عقیدہ کے بارے میں پڑھا کہ علم عقیدہ کی تعریف کیا ہے، علم عقیدہ کا کیا نام ہے. تو اس کا دوسرا نام ہے علم اصول الدین. علم اصول الدین اسی کو ہم العقیدہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور فقہ الاکبر کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو یہ عقیدے کی تعریف ہے. پھر عقیدے کی اہمیت اور فضیلت، یہ بھی ہم نے کچھ نقطے ہم نے آپ کو لکھائے، یہ آپ دونوں نوٹ کر لیں گے اور دونوں نوٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے. جی. آج ہم پڑھیں گے ثم یتبع ذلک اصلان عظیمان. پھر اس کے بعد اس کے پیچھے دو عظیم اصلیں آتی ہیں، یعنی دو عظیم اصول ہیں. اس کے بعد جو ہے دو عظیم اصول آتے ہیں. تو اس کو لکھیے آپ، دو عظیم اصول، دو عظیم اصول. یہ دو چیزیں ضروری ہے جاننا. پہلی چیز ہے احدہما، پہلی چیز جب میں کہوں گا لکھنا تب لکھنا، تعریف الطریق الموصل الیہ، اس راستے کو جاننا جو اس تک پہنچائے. وہی شریعتہ المتضمنۃ لامرہ ونہیہ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت جس میں امر اور نہی شامل ہے. تو پہلی چیز اب آپ لکھ سکتے ہیں، لکھیے، میں عبارت بتاؤں گا. آپ لکھو نمبر 1، اس راستے کی پہچان جو اس تک پہنچائے. اس تک پہنچائے مطلب اس سے مراد کون ہے؟ عقیدہ. دونوں چیزیں مراد ہو سکتے ہیں، عقیدہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی. آپ کہیں گے اس سے مراد نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ذات. اب وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا ہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. چلیے یہ تو ہوگی اس راستے کی پہچان جو اس تک پہنچائے، اور وہ ہے، اس کو آپ بریکٹ میں رکھ دیجئے، اس سے مراد کو لے کر آتے تھا تاکہ یہ بیچ میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت جو امر اور نہیں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کس پر مشتمل ہے؟ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک امر پر، دوسری نہیں پر. امر سے مراد مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے، وعلی اللہ وللناس علی اللہ حج، اس طرح سے حج کا حکم ہے، اچھے اخلاق کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے احکام. پھر منع کی مطلب ہے کچھ چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے، تو جیسے شراب سے، جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ شریعت سب اسی پر مشتمل ہے، یا تو کرنا ہے یا کچھ چیزیں نہیں کرنا. تو یہ پہلی چیز. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ تو پہلا اصول تھا. دوسری چیز شریعت پر چلنے والوں
والوں کے بارے میں جاننا. جاننا کے بارے میں جاننا کہ کہ ان کے لیے اللہ کے پاس کہ ان کے لیے اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. نعمتیں جمع. ٹھیک ہے. تو یہ دو عظیم اصول ہیں. پہلا اصول ہے وہ راستہ جاننا جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور وہ کیسے, کون سا راستہ ہے؟ وہ ہے اس کی شریعت. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے جس میں امر اور نہی بھی ہے, تو اسی راستے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہی راستہ ہے جس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور دوسرا عظیم اصول یہ ہے کہ اس شریعت پر چلنے والوں کے لیے اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کیا نعمتیں ہیں, ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. تو یہ دو چیزیں جو انسان جان لیتا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہوگا. ٹھیک ہے. تو شریعت کے راستے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, اور پھر اللہ کے پاس پہنچ کر ہم لوگوں کے لیے کیا انعامات ہیں, کیا نئی نعمتیں ہیں, اور وہ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. اب دیکھیے عبارت کہ ادھر آپ کے پاس ہے کتاب میں. احدہما, ان دو اصول میں سے پہلا اصول ہے تعریف الطریق الموصل الیہ, اس راستے کی تعریف جو اس تک پہنچانے والا ہو. وہی شریعتہ المتضمنۃ, اور وہ راستہ ہے اس کی شریعت جو شامل ہے لامرہ ونہیہ, اس کے امر اور اس کے نہی کو, یعنی اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں شریعت میں. اور دوسرا اصول ہے تعریف السالکین ما لہم بعد الوصول الیہ من النعیم المقیم. سالکین کی تعریف, سالکین کو پہچاننا. سالکین ہوتے ہیں چلنے والے, سالکین ہوتے ہیں راستے پر چلنے والے. تو شریعت کے راستے پر چلنے والے کو جاننا, ان کی پہچان. ما لہم بعد الوصول الیہ, جو کچھ ہے ان کے لیے اس کے پاس پہنچنے کے بعد, من النعیم المقیم, نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں. ٹھیک ہے. تو نعیم نعمتیں, اور مقیم, مقیم ہوتا ہے, مقیم کہتے ہیں مقیم جو کسی جگہ قائم ہو, ٹھہرا ہوا ہو. تو وہ نعمتیں ٹھہری ہوئی ہیں, یعنی وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ دو اصول ہم نے جان لیے. فَأَعْرَفُ النَّاسِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, تو اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا وہ ہوتا ہے أَتْبَعُهُمْ لِلطَّرِيقِ الْمُوصِلِ إِلَيْهِ, جو سب سے زیادہ اس تک پہنچنے والے راستے کی اتباع کرتا ہے. تو جو سب سے زیادہ شریعت کا پابند ہوگا وہی اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوگا, ہے نا. ظاہر سی بات ہے, اللہ کی پہچان کس کو زیادہ ملے گی؟ جو سب سے زیادہ شریعت کی پابندی کرے گا, شریعت کی اتباع کرے گا. تو اسی لیے کہا فَأَعْرَفُ النَّاسِ, آپ جانتے ہیں اعرف اور اتبع یہ کون سے سیغے ہیں؟ نہیں, متکلم نہیں ہے وہ, تو پھر ترجمہ میں کہنا تھا میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں ترجمہ کیا نہیں. ہم نے کہا سب سے زیادہ جاننے والا, اس میں تفضیل ہے. صحیح ہے, افعل کے وزن پر. تو سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں پہچان رکھنے والا وہ ہوتا ہے اتبعہم, ان میں سے جو سب سے زیادہ اتباع کرے گا, للطریق, راستے کی, الموصل الیہ, اس راستے کی جو اس تک پہنچائے, اور وہ ہے شریعت. وعرفہم بحال السالکین عند القدوم علیہ, اور سب سے زیادہ سالکین کے حال کو جاننے والا ہوتا ہے عند القدوم علیہ, اس پر آنے کے وقت, یعنی اللہ کے پاس جانے کے وقت, اللہ کے پاس آنے کے وقت.
ٹھیک ہے جی ہاں تو سالکین کے حال کے بارے میں اللہ کے پاس پہنچنے کے وقت بھی وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے پاس جانے والا ہی شریعت پر چلنے والوں کے حال کو زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہی انسان اللہ کے بارے میں بھی زیادہ جانتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے والوں کے بارے میں بھی زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے دو فائدے سمجھ لو. ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرتا ہے وہ دو چیزوں کو زیادہ جانتا ہے. ایک تو اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ شریعت پر چلنے والوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. شریعت پر سب سے زیادہ چلنے والا, شریعت کو زیادہ ماننے والا ہی اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور شریعت پر چلنے والوں کے بارے میں بھی زیادہ جانتا ہے. یعنی اس کا ایک فائدہ اللہ کی طرف سے ہے, دوسرا فائدہ لوگوں کی طرف سے. وَلِهَذَا سَمَّى اللَّهُ مَا أَنزَلَ عَلَى رَسُولِهِ رُوحًا, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا جو اپنے رسول پر نازل کیا روح. اس کو روح کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو کچھ بھی نازل کیا اس کو اللہ نے کیا نام دیا؟ روح. کیوں؟ کیونکہ لِتَوَقُّفِ الْحَيَاةِ الْحَقِيقِيَّةِ عَلَيْهِ, اس لیے کہ حقیقی زندگی اسی پر موقوف ہے. حقیقی زندگی اسی پر موقوف ہے, یعنی یہی روح ہے, اسی روح پر حقیقی زندگی قائم ہے. تو اسی لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو روح اللہ تعالیٰ نے کہا. وَنُورًا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نام کیا دیا؟ نور. تو نور ہے. لِتَوَقُّفِ الْحِدَایَةِ عَلَيْهِ, اس لیے کہ ہدایت اسی پر موقوف ہے. فقال تعالی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, وہ ڈال دیتا ہے روح اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح کو ڈال دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اور اپنے حکم سے ڈالتا ہے. تو وہ روح اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے, مطلب کیا, انسان کو ایک تو روح ملی ہے جس سے انسان زندہ ہے, لیکن دوسرا روح وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے, قرآن ہے یا رسولوں پر باقی چیزیں جو نازل ہوئی, وہ سارا روح ہے, کیونکہ اصلی زندگی اسی سے قائم ہے. وقال تعالی, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کا روح نازل کیا. ہم نے آپ کی طرف اپنے روح کی وحی کی, اپنے حکم کی, اپنے حکم میں سے روح کی وحی کی. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کیا ہوتا ہے. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء, لیکن ہم نے اس کو بنا دیا ایک نور, ایک روشنی, جس سے ہم جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں. من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. کون سا صراط مستقیم؟ صراط اللہ الذی, اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ, یعنی وہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس اللہ کا راستہ جس کا سب کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. الا الی اللہ تصیر الامور, خبردار اللہ کی طرف ہی تمام معاملات پہنچ جاتے ہیں. سارے معاملات جو ہیں وہ کہاں پہنچتے ہیں؟ اللہ کے پاس ہی پہنچتے ہیں. ولا روح الا فیما جاء به الرسول, اور روح نہیں ہے, زندگی نہیں ہے مگر اس میں جو رسول لے کر آیا. رسول جو لے کر آیا اسی میں زندگی ہے. ولا نورا الا فی الاستضاءة به, اور روشنی نہیں ہے مگر اسی سے روشنی حاصل کرنے میں. یعنی ہم اگر چاہیں گے کہ ہمارے پاس روشنی ہے لیکن وہ حقیقت میں روشنی نہیں ہے. ہاں, جب ہم اسی روشنی سے روشنی حاصل کریں گے, یعنی شریعت کی روشنی سے روشنی لیں گے, تو اسی سے حقیقتاً روشنی حاصل ہوتی ہے. وَهُوَ الشِّفَاء, اور یہی جو ہے شفا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, اسی میں جو ہے روح بھی ہے, اسی میں نور بھی ہے, اسی میں شفا بھی ہے. ٹھیک ہے, کما قال تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء, کہہ دیجئے کہ وہ, یعنی وہ کتاب, وہ شریعت, وہ اسلام, وہ ان لوگوں کے لیے
جنہوں نے ایمان لایا ہدایت ہے اور شفا ہے، یعنی اس کتاب میں ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ هُدًى وَشِفَاءً مُطْلَقًا، تو وہ قرآن اگرچہ وہ مطلقاً ہدایت ہے اور شفا ہے، لیکن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذکر، لیکن جب اس ہدایت اور شفا سے اصل میں فائدہ اٹھانے والے مومن ہی ہے، اسی لیے خاص کر انہی کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ قرآن، چاہے اس سے ہم مطلقاً قرآن مراد لیں یا عام طور پر شریعت مراد لیں یا اسلام مراد لیں، تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ہدایت اور نور، ہدایت اور شفا ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ کیا صرف مومنوں کے لیے یا سب لوگوں کے لیے؟ تو یہ حقیقتاً سب لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، لیکن اس ہدایت اور شفا سے اصل میں فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ مومن لوگ۔ لہٰذا اسی لیے ان کو خاص کیا گیا ذکر کے ساتھ، نہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے ہوا للناس ہدن و شفا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی، جیسے دوسری جگہ میں آیا بھی ہے ہدن للناس۔ چلیے، لیکن اصل میں فائدہ تو مومن ہی اٹھاتے ہیں نا اس ہدایت سے جی، اس لیے انہی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ واللہ تعالی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ فلا ہدی الا فیما جاء بہ، تو کوئی ہدایت نہیں ہے مگر اسی میں جو اس نے لایا، جو وہ لے کر آیا۔ ولا ریب انہ یجب علی کل احد ان یؤمن بما جاء بہ الرسول، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے جو رسول لے کر آیا ہے۔ رسول کیا لے کر آیا؟ کیا لے کر آیا رسول؟ ہاں بتاؤ، وہ چیز جو رسول لے کر آیا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کیا لے کر آیا رسول؟ قرآن لے کر آیا، اور حدیث، سنت، یہ سب رسول لے کر آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر ایمان لانا واجب ہے، ہر ایک پر اس پر ایمان لانا واجب۔ ایمانا عاما مجملا، عام طور پر، مجملا ایمان لانا اس پر واجب ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ایمان لانا ہے کہ عمومی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ تو ہے مجملاً ایمان۔ تفصیلی ایمان کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اس طرح سے آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان تفصیلی ہے، لیکن وہاں اس طرح سے مجملاً ہم یہ کہیں گے جو بھی شریعت میں آیا ہے، جو بھی قرآن میں آیا ہے، جو بھی اسلام ہے، اس پر ہمارا ایمان، یہ مجملاً ایمان۔ لیکن تفصیلی ایمان ہے، الگ الگ آپ کہیں گے کہ میں نے اس پر بھی ایمان لایا، اس پر بھی ایمان لایا، اس پر بھی ایمان لایا، یہ الگ الگ، یہ تفصیلی ایمان۔ ولا ریب ان معرفت ما جاء به الرسول على التفصیل فرض على الکفایہ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو کچھ رسول لے کر آیا ہے تفصیل کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اب یہاں پر اس ایمان کی دو قسمیں ہوگی، لکھ لیجئے، یہ نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے۔ ایمان کے دو درجے، دو قسمیں نہیں کہیں گے، ایمان کے دو درجے ہیں۔ ہیں درجے ہو گیا نا، جمع ہیں، دو درجے ہیں۔ نمبر ایک مجمل ایمان، نمبر دو مفصل ایمان، مفصل، میم فا صاد لام، ایمان۔ چھوڑو وہ عبارت ضروری نہیں ہے، وہ ہم ادھر دیکھیں گے وہ کیا ہے، وآمنت باللہ کے بغیر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ آمنت باللہ کما ہوا باسماءہ وصفاتہ وقبل جمیع احکامہ، ایسے ہی پہلا کیا ہے؟ آمنت باللہ ملائکتہ، ہاں یہ ہے مفصل۔ ابھی لکھا آپ نے، تو مجمل ایمان جو ہے یہ ہر ایک پر فرض ہے،
فرض عین ہے، اس کو لکھو سامنے فرض عین، پھر بعد ہر ایک پر فرض ہے. فرض عین کا مطلب کیا ہوا؟ ضروری. عین ہوتا ہے ہر ایک ہر ایک پر پر. فرض ہونا. عین 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 مطلب ہوتا ہے شخص، فرض شخص مطلب ہر شخص ہر پر ایک فرض شخص ہے. پر. ہاں تو اس کو ایسے نہیں لکھیں گے یہ بار جیسے آپ نے لکھی، ہر ایک پر فرض ہے. عین کا مطلب آ گیا نا ہر ایک میں، ہر ایک پر فرض ہر کیا لکھا آپ نے؟ ایک نہیں عبارت پڑھو نا پہلے کیا لکھا. یہ ہر ایک پر فرض عین کو عین. مٹاؤ، عین کو مٹاؤ، ہر ایک پر فرض ہے، یعنی اوپر لکھ دو تاکہ نیچے آپ دوسرے کا یعنی فرض عین ہے، ایسے لکھنا ہے چھوٹا ہے. اب لکھو مفصل ایمان، یہ فرض کفایہ ہے. کفایہ ہے چھوٹا ہے، بس ہو گیا. یہ نقطہ بھی آ گیا. فإن ذلك داخل في تبلیغ ما بعث اللہ به رسولہ، تو یہ اس کی تبلیغ میں داخل ہے جو کچھ دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، کیونکہ یہ اس میں داخل، اس چیز کی تبلیغ میں داخل ہے جو دے کر اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا. ٹھیک ہے نا؟ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے کر بھیجا. کیا دے کر بھیجا؟ شریعت دے کر بھیجا. تو شریعت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، قرآن بھی، سنت بھی، باقی چیزیں. تو یہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا. تو اس چیز کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے، بتانا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ تو اس تبلیغ میں ایمان کی یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں نا. اس تبلیغ میں یہ دونوں چیزوں کا ایمان داخل ہے، مطلب تفصیلی طور پر ایمان لانا اور مجملاً ایمان لانا، یہ تبلیغ کے اندر داخل ہے. شریعت کی تبلیغ میں یہ چیز بھی داخل ہے. لہٰذا اس کی تبلیغ رسول نے کر دی، پھر صحابہ نے بھی کی، پھر باقی لوگوں نے بھی کی. اس طرح سے یہ آئندہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی تبلیغ آگے ہوتی رہے گی. مطلب ہم نے اس چیز کو کسی سے سیکھا اور ہم سے آپ سیکھ رہے ہیں نا. اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. وَدَاخِلٌ فِي تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَعَقْلِهِ وَفَهْمِهِ، اور یہ چیز قرآن کریم کو سمجھنے میں بھی داخل ہے، اور قرآن کریم کو عقل میں بٹھانا اور اس کو سمجھنا، اس میں بھی یہ چیز داخل ہے نا. قرآن کو سمجھنا کیا یہی ہے کہ بس آپ کو نماز سمجھ میں آ جائے، روزہ سمجھ میں آ جائے، احکام سمجھ میں آ جائیں؟ کہ عقیدہ بھی اس میں داخل ہے، ایمان بھی اس میں داخل ہے نا. آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن سمجھنے میں ایمان کو سمجھنا بھی داخل ہے. قرآن کو عقل میں بٹھانا یا قرآن کو سمجھنا یہ بھی اس میں داخل ہے. وعلم الکتاب والحکمہ، اور علم کتاب اور حکمت میں یہ داخل ہے. وحفظ ذکر والدعاء الی الخیر، اور ذکر کی حفاظت کرنا، مطلب یہ ذکر کی حفاظت مطلب ذکر کو پابندی کے ساتھ کرنا، اس میں بھی یہ داخل ہے. والدعاء الی الخیر، اور خیر کی طرف دعا یا خیر کی طرف دعوت دینا، اس میں بھی یہ داخل ہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی یہ داخل ہے. وَإِلَى سَبِيلِ الرَّبِّ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اب اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینا حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اس میں بھی یہ داخل ہے. وَالْمُجَادَلَةِ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بہترین طریقے سے مناظرہ کرنا، بحث کرنا، اس میں بھی یہ داخل ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں یہ داخل ہے. مما اوجب اللہ علی المؤمنین، ان چیزوں میں سے جو مومنین پر اللہ نے واجب کی ہیں. وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَایَةِ مِنْهُمْ، تو یہ واجب کفائی ہے ان کی طرف سے، یہ واجب کفائی ہے، مطلب واجب علی الکفایہ ہے یہ ان کی طرف سے. یعنی بعض لوگوں کو یہ تفصیلی طور پر عقیدہ سمجھنا چاہیے، بعض لوگوں کو عقیدہ تفصیلی طور پر سیکھنا چاہیے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس عقیدے کا تعلق ان ساری چیزوں کے ساتھ ہے نا.
تبلیغ رسالت میں بھی اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، تدبر قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دیکھو اب یہ ہم اس کو ایک پوائنٹ بناتے ہیں. ایمان کا تعلق، ٹھیک ہے. اب لکھو نمبر 1 تبلیغ رسالت کے ساتھ، یہ بے لام یہ غین، تبلیغ لیگ رسالت کے ساتھ تبلیغ رسالت کے ساتھ. ایک نمبر 2 یہ ایمان کا تعلق تبلیغ رسالت کے ساتھ ہے. پھر نمبر 2 علم کتاب و سنت کے ساتھ ہے. علم کتاب و سنت. ذکر کی پابندی کے ساتھ ہے. نمبر 3 پابندی کے ساتھ ہے، بھی لکھ دو اب سب کے ساتھ، پہلے والے کے ساتھ. خیر کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ہے. خیر کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر منکر کے ساتھ ہے. چلو بس کافی ہے، 5 نقطے آگے. یعنی ایمان کا تعلق ان ساری چیزوں کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھوڑا پڑھیں گے اور بس کریں گے. وَأَمَّا مَا يَجِبُ عَلَىٰ أَعْيَانِهِمْ، اور رہی وہ بات جو ہر ایک پر واجب ہے، یعنی فرض عین ہے جی فرض عین جو ہے. فَهَذَا يَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ قَدْرِهِمْ قدرہم. ہاں تو یہ متنوع ہوتا ہے ان کی طاقتوں کے متنوع ہونے کے اعتبار سے. ان کی قدرات، ان کی طاقتیں، ان کی استطاعت کے مختلف، تو یہ مختلف ہوتا ہے ان کی طاقتیں مختلف ہونے کے اعتبار سے. تو دیکھیے تمام لوگوں پر مجملاً ایمان لانا فرض عین ہے. تمام لوگوں پر ایمان مجملاً لانا فرض عین ہے نا، فرض عین ہے. جی تو یہ کس پر کتنا فرض ہے؟ تو یہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ جتنی طاقت جس کے پاس ہوگی اتنا ہی اس پر ایمان مجملاً لانا فرض ہے. کیونکہ ہر انسان کی طاقت برابر نہیں ہوتی ہے. تمام انسانوں کی طاقتیں برابر نہیں ہیں. کچھ کا ذہن تیز ہے، کچھ کا کمزور ہے، کچھ کا درمیانہ ہے. تو جس کا جتنا ذہن ہوگا، جس کی جتنی طاقت ہوگی، اسی اعتبار سے ان پر یہ ایمان لانا واجب ہے. تو کہتا ہے فَهَذَا يَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ قُدَرِهِمْ، تو یہ مختلف ہوتا ہے ان کی طاقتیں مختلف ہونے کے اعتبار سے. وَحَاجَاتِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ، ان کی ضرورات اور ان کی معرفت کے اعتبار سے. اب ہر انسان کی معرفت، اس کا علم الگ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت بھی الگ ہوتی ہے. کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کو دوسری چیز کی ضرورت ہے. تو جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ہی ایمان مجملاً لانا فرض ہے، فرض عین ہے. وَمَا أُمِرَ بِهِ أَعْيَانُهُمْ، اور وہ چیز جس کا ان میں سے ہر ایک کو حکم دیا گیا ہے. وَمَا أُمِرَ بِهِ أَعْيَانُهُمْ یعنی اشخاصهم، اور ان میں سے ہر ایک کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی اس پر ایمان لانا فرض ہے. ٹھیک ہے. جی. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ، اور عاجز پر واجب نہیں ہے ان سماع بعض العلم، بعض علم کو سننا،
او عن فہم دقیقہ یا اس کے جو باریک مسائل ہیں ان کو سمجھنا، ما یجب علی القادر علی ذلک جتنا قدرت والے پر اس میں سے واجب ہوتا ہے. یعنی جس کو استطاعت ہے، جس کو اللہ نے ذہن دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس پر اس عقیدے اور ایمان کے جو باریک مسائل ہیں ان کو سمجھنا واجب ہے. لیکن جو ان چیزوں سے عاجز ہے، اس کے ذہن ہی نہیں اتنا ہے، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے اتنے، اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے اتنی، تو اس پر اتنا واجب نہیں ہے. وہ موٹی موٹی چیزوں کو جان لے، ان پر ایمان لے آئے اور ان کو مان لے اور ان پر عمل کرے تو اس کے لیے اتنا ہی واجب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مختلف ہے نا طاقتیں، انسانوں کی صلاحیتیں اور سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ الگ الگ ہے ہر ایک کی. تو جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اتنا ہی اس میں سے حاصل کرے گا. وَيَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النُّصُوص اور جو نصوص کو سنے، یعنی قرآن و سنت کے دلائل، جو ان چیزوں کو سنے، وَفَهْمِهَا مِنْ عِلْمِ التَّفْصِيل اور وَفَهِمَهَا اور ان کو سمجھ لیا، من علم التفصیل تفصیلی علم کے ساتھ، ما لا يجب على من لم يسمعها وہ واجب اتنا واجب نہیں ہے اس پر جس نے ان چیزوں کو نہیں سنا. ایک انسان ہے، اس کے لیے وسائل میسر ہیں، وہ قرآن شریف کی دلائل اور حدیث کی دلائل کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، تو اس پر اسی اعتبار سے ان کو ماننا اور ان پر ایمان لانا واجب ہے. اب دوسرا انسان وہ ہے جو جس نے نہ قرآن کے دلائل کو ہی سنا اور نہ، جب سنا ہی نہیں تو سمجھے گا کیا؟ تو پھر اس پر اتنا زیادہ اس پر ایمان لانا واجب نہیں ہے. وَيَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي الْمُحَدِّثِ وَالْحَاكِمِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ. مفتی اور محدث اور حاکم پر جتنا واجب ہے اتنا واجب اس پر نہیں ہے جو ایسا نہ ہو. ایک مفتی ہے تو اس نے باضابطہ طور پر قرآن اور سنت کو پڑھا ہوتا ہے، فقہ کو پڑھا ہوتا ہے، ان چیزوں کو جانا ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا بھی اتنا ہی واجب ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ واجب ہوتا ہے نا، اتنا ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب ایک عام انسان ہے جس نے نہ تو کتاب اللہ کو اچھی طرح سے پورا پڑھا ہوتا ہے، نہ سنت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اس نے جتنا کچھ کسی سے پڑھا ہے، سنا ہے، جتنا سیکھا، اس پر اتنا ہی ایمان لانا بھی واجب ہے. ایسے ہی محدث ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے تو اس پر اتنا ہی زیادہ ایمان لانا ہے. حاکم یعنی جو جج ہوتا ہے، قاضی، تو اس پر بھی اس نے چونکہ پڑھا ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ، تو اس پر ایمان لانا بھی تفصیلاً واجب ہے. لیکن عام انسان جو عام مسلمان ہے تو اس پر اتنا زیادہ واجب نہیں ہے. اس پر ہاں موٹی موٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں اس کو جاننا، جیسے فرض کفایہ ہم نے یہ فرض عین پڑھا نا ہم نے کہ فرض عین ہے، اس پر وہ بڑی بڑی چیزیں جاننا، مجملاً اس پر ایمان لانا، تو اس پر اتنا واجب ہے.